یہ صرف ایک سجدہ نہیں تھا، یہ ایک انکار، ایک انتخاب اور ایک راز تھا جو آج بھی ہر انسان کے اندر دہرا رہا ہے۔ ایک ابلیس جو جھکنے سے انکار کرتا ہے، ایک آدم جو بھول جاتا ہے، اور ایک رب جو سب کچھ جان کر بھی خاموش رہتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ سجدہ کس نے کیا، سوال یہ ہے کہ ہم کس کے راستے پر ہیں۔ آدم کی تخلیق، ابلیس کا انکار اور رب کا حکم، یہ وہ پہلا منظر ہے جس نے انسانیت کی روحانی تاریخ کی بنیاد رکھی۔ اس کہانی میں صرف کردار نہیں، کائنات کا سب سے پہلا راز چھپا ہوا ہے کہ سجدہ مٹی کو نہیں ہوتا، نور کو ہوتا ہے، اور جو نور کو نہ پہچانے وہ عبادت گزار ہو کر بھی لعین بن جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو اسی راز کی تلاش ہے، ایک تلاش جو آپ کو خود اپنے اندر کے آدم اور ابلیس سے ملوائے گی، اور شاید اپنے رب کی خاموشی میں چھپی ہوئی رضا کو بھی دکھا دے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ابلیس نے انکار کیوں کیا، آدم کی لغزش میں کیا حکمت تھی، رب خاموش کیوں رہا، سجدہ مٹی کو تھا یا نور کو، اور آخر کار خلافت ارضی کا راز کیا ہے۔ اگر آپ ان سوالوں کے جواب کتابوں سے نہیں، روح سے چاہتے ہیں تو ہمارا چینل داستان اردو آپ کے لیے ہے۔ سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے، اور روزانہ ایسی ہی ویڈیوز کے ذریعے اپنی باطنی حقیقت سے قربت حاصل کیجئے۔ آئیے چلتے ہیں آغاز کی طرف، وہاں جہاں رب نے حکم دیا فرشتے جھک گئے اور ایک نے انکار کر کے پوری انسانیت کو آئینے میں لا کھڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں آدم کو مکمل کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ سب جھک گئے مگر ایک رک گیا، ابلیس، وہ جو لاکھوں برس سجدہ گزار تھا، ایک ہی لمحے میں لعین قرار پایا۔ ابلیس گمراہ اس دن نہ ہوا، گمراہ وہ اس دن ہوا تھا جب اس نے سجدوں کو عبادت سمجھ لیا اور نور کی پہچان سے انکار کر دیا۔ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہاں اس نے اپنی اصل ظاہر کر دی، وہ صرف مٹی کو دیکھتا رہا لیکن آدم کے اندر چھپے ہوئے نور کو نہ پہچان سکا۔ وہ نور جو کسی بشر کے قالب میں پہلی بار جلوہ گر ہوا تھا، وہ نور جس کے لیے کائنات بنائی گئی، وہ نور جو امر رب تھا، جس کا سجدہ حقیقتاً حکم الہی تھا۔ ابلیس نے سوچا، میں تو آگ ہوں، وہ مٹی ہے، میں کیوں جھکوں؟ وہ سمجھتا تھا کہ عبادت کا معیار عنصر ہے، جبکہ رب نے عبادت کا مرکز امر بنا دیا۔ رب نے کہا سجدہ کرو، اس نے کہا میں بہتر ہوں۔ یہاں تکبر، عقل ناقص اور ضد، تینوں نے مل کر نور سے منہ موڑ لیا۔ سوال یہ نہیں کہ ابلیس جھکا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ اس نے کیا دیکھا۔ اگر وہ مٹی کو دیکھ کر رک گیا تو وہ غلط نہ تھا، اگر وہ نور کو پہچان لیتا تو وہ کبھی نہ رک پاتا۔ جی ہاں، غلطی اس کی نیت میں نہیں، غلطی اس کی بصیرت میں تھی۔ ابلیس کا انکار انسان کے لیے پہلا آئینہ بن گیا۔ رب چاہتا تو ابلیس کو اسی لمحے راکھ کر دیتا، مگر ایسا نہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ابلیس خود امتحان کا پہلا دروازہ تھا۔ وہ انکار کر کے خود وسوسے کی علامت بن گیا، تاکہ انسان پہچان سکے کہ جو عقل رب کے امر پر حاوی ہو جائے وہ ابلیس بن جاتی ہے۔ ابلیس کا انکار محض ایک جرم نہ تھا، وہ انسان کے لیے وہ پہلا درس تھا کہ رب کے حکم کے آگے عقل بھی جھکتی ہے اور نور کو پہچاننا عبادت کا آغاز ہے۔ پیارے دوستو، آئیے اب ہم آدم کے مقام کو فقط لغزش کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، بلکہ توبہ کو انسانیت کی معراج کے طور پر دیکھیں گے۔ وہ معراج جو صرف آدم کو ملی، نہ ابلیس کو، نہ فرشتوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے جنت دی، شجر دیا، اور صرف ایک حد کھینچی، اس درخت کے قریب نہ جانا، اور آدم چلا گیا۔ آدم کی لغزش نے زمین بنا دی اور توبہ نے اسے خلافت عطا کر دی۔ یہ واقعہ گناہ کا نہیں، فطرت کا ہے۔ یہ اس کی کمزوری نہیں، یہ اس کی تخلیق کا راز ہے۔ رب جانتا تھا آدم لغزش کرے گا، رب چاہتا تو وسوسہ روک دیتا، لیکن رب نے اسے چھوڑ دیا تاکہ آدم کو آدم بنایا جا سکے۔ آدم کی عظمت اس کی پاکی میں نہیں تھی، عظمت اس میں تھی کہ وہ گر کر رونے والوں میں تھا، نہ کہ اکڑ کر لعین بننے والوں میں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور رب نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ یہ کلمات کیا تھے؟ علماء باطن کہتے ہیں یہ وہ الفاظ تھے جن میں نور کی پہچان تھی اور شفاعت کی درخواست تھی۔ یہ وہی کلمات تھے جن میں رب کی بارگاہ میں وہ نام لیے گئے جن کے صدقے زمین و آسمان قائم ہیں۔
आदम जमीन पर सजा के तौर पर नहीं आया था, वो तौबा की बरकत से मुंतखब होकर उतरा था ताकि खिलाफत अर्जी का बार उठा सके। आदम को जबरन नहीं फिसलाया गया, उसे इंतखाब दिया गया। यही वो नुक्ता है जो इंसान को फरिश्तों से जुदा करता है। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। फरिश्ते गुनाह नहीं करते, मगर आदम ने गुनाह करके रब से रजू किया, और यही रजू इंसान की असल पहचान है। और यही वो फरिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म से इंसान को सजदा कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप भूलते हैं तो आदम के वारिस हैं, अगर आप रोते हैं तो तौबा के वारिस हैं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप कभी गलत नहीं तो फिर सुने, आप आदम के बेटे नहीं बल्कि इब्लीस की सोच के वारिस बन चुके हैं। आदम का रोना सिर्फ तौबा न थी, वो पहला सजदा था जो दिल ने जमीन पर किया और रब ने अर्श से कबूल कर लिया। इब्लीस ने इनकार किया, आदम ने लग़ज़श की और रब वो खामोश रहा। ना इनकार पर कहर बरसाया, ना लग़ज़श पर फौरन सजा दी। रब खामोश क्यों रहा? जिसकी जुबान कुन है, अगर वो खामोश हो जाए तो समझ लो वो कह नहीं रहा, लिख रहा है। खामोशी कभी सजा नहीं, राज होती है। इब्लीस ने इनकार किया। रब ने पूछा, तुझे किस चीज ने रोका कि तू झुकने वालों में शामिल ना हो? आदम ने फिसल कर शजर का फल चखा, रब ने उसे रोका नहीं, फिर जमीन पर भेजा और वहां कलमात सिखाए। ये खामोशी कोई कमजोरी नहीं, ये अदल के बराबर खड़ा हिल्म था। रब फौरन सजा नहीं देता, क्योंकि रब पहले तुझे खुद तेरे सामने ला खड़ा करता है। मोहलत सजा नहीं, आईना है। इब्लीस ने कहा, मुझे कयामत तक मोहलत दे दे। रब ने फौरन कहा, तुझे मोहलत है। ये मोहलत हंसी नहीं थी, ये वो आईना था जिसमें इंसान खुद अपना दुश्मन देखेगा। इब्लीस जिंदा है ताकि हर इंसान के अंदर का इब्लीस पहचाना जा सके। अगर रब फौरन पकड़ लेता तो बंदे को अपनी खता का दर्द कभी महसूस ना होता। यही दर्द तौबा की पहली सीढ़ी है। अदल और हिल्म दोनों रब के नाम हैं। अगर वो अदल करता तो इब्लीस उसी लम्हे नेस्तो नाबूद हो जाता। अगर वो सिर्फ हिल्म दिखाता तो आदम की गलती छुप जाती, मगर रब ने दोनों को मोहलत दी ताकि इंसान अदल की सख्ती और हिल्म की नरमी के दरमियान अपना रास्ता खुद चुने। रब का सकूत दरअसल इंसान की आवाज है जो गुनाह के बाद गूंजती है और तौबा के जरिए वापस अर्श तक जाती है। मेरे प्यारे नाजरीन, रब बोलता है तो कायनात बनती है, रब खामोश होता है तो इंसान बनता है। रब की खामोशी को सजा ना समझो, ये वो मुकाम है जहां तुम्हें खुद को पहचानना है। रब ने कहा, जब मैं आदम को मुकम्मल कर लूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब सजदे में गिर जाना। सवाल ये है, सजदा किसको था? मिट्टी को या इसमें छुपे नूर को? सजदा उस खाक को नहीं था जिससे बदन बना, सजदा उस राज को था जिससे कायनात ने वजूद पाया। आदम जाहिर में बशर था, मिट्टी, सांस, गोश्त, हड्डी, लेकिन इसके अंदर जो कुछ फूंका गया वो रूह थी, और ये रूह रब का अम्र है। यही वो अम्र है जिसका सजदा फर्ज हुआ। इब्लीस ने जिस्म को देखा और इनकार किया, फरिश्तों ने नूर को पहचाना और सजदा कर दिया। ये कोई आम सजदा ना था, ये उस नूर का एहतराम था जिसके लिए रब ने तख्लीक का सिलसिला शुरू किया था। रिवायात कहती हैं फरिश्तों ने सजदा किया क्योंकि उन्होंने आदम के वजूद में वो नूर देखा जिससे अर्श, कुर्सी, लोह, कलम सब रोशन है। इब्लीस का जुर्म ये न था कि उसने झुकने से इनकार किया, जुर्म ये था कि उसने उस नूर को ना पहचाना जिसके सामने अर्श भी सर झुका देता है। इब्लीस ने कहा, मैं आग हूं, वो मिट्टी है, यानी वो सिर्फ उनसर देखता रहा जबकि हकीकत अमरे रब थी। इब्लीस ने सजदे को अक्ल से परखा और अक्ल उस मुकाम पर नाकाम हो गई जहां मोहब्बत, मार्फत और तस्लीम की जरूरत थी। इब्लीस ने सजदा ना करके सिर्फ नाफरमानी नहीं की, उसने अपने अंदर के अंधेपन का ऐलान कर दिया। प्यारे नाजरीन, सजदा मिट्टी को ना था, सजदा उस नूर को था जो इंसान के अंदर राज़े रब बनकर धड़क रहा था। इब्लीस नाकाम हुआ क्योंकि वो बशर को देखता रहा और इंसान के अंदर छुपी रब की तजल्ली को ना पहचान सका। रब ने कहा, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्ते चौंक गए, इब्लीस जल गया और आदम चुन लिया गया। खिलाफत फरिश्तों को ना मिली क्योंकि वो महज अतात गुजार थे, इब्लीस को ना मिली क्योंकि वो सवाल उठाता था।
اور آدم کو دی گئی کیونکہ وہ گر کر روتا تھا۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو رب کی صفت کا مظہر بنے۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو رب کی صفات کا مظہر بنے۔ آدم خلیفہ اس لیے بنا کہ وہ ارادہ رکھتا تھا، انتخاب کرتا تھا اور توبہ جانتا تھا۔ وہ صرف عبادت گزار نہیں تھا، وہ محسوس کرنے والا، شرمندہ ہونے والا اور معاف ہو جانے والی مخلوق تھی۔ یہی رب کی صفات کا عکس ہے، علم، حلم، اختیار، رحمت اور عدل کے درمیان توازن۔ انسان کو خلافت اس لیے دی گئی کیونکہ وہ رب کے کن سے نہیں، رب کے میں معاف کرنے والا ہوں سے واقف تھا۔ علم، توبہ اور درد خلافت کی بنیادیں ہیں۔ جب رب نے آدم کو اسماء سکھائے تو فرشتے خاموش ہو گئے، ابلیس جل گیا، مگر رب نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں؟ آدم کا علم، آدم کی غلطی، آدم کی توبہ، یہ تینوں مل کر خلافت کا حق ثابت کرتے ہیں۔ انسان زمین پر آیا بطور مجرم نہیں بلکہ بطور امانت دار۔ زمین اس کا قید خانہ نہیں، یہ اس کا امتحان گاہ خلافت ہے۔ ابلیس عبادت پر فخر کرتا تھا لیکن وہ ایک صفت سے محروم تھا، رحم کی طلب۔ آدم کی عظمت یہ تھی کہ وہ رب کے رحم کا سائل بنا، اسی لیے خلافت مٹی والے کو ملی کیونکہ وہ خالی ہاتھ آیا اور جھکے سر کے ساتھ گیا۔ انسان وہ مخلوق ہے جسے رب نے علم بھی دیا، اختیار بھی اور آنسو بھی، اور یہ تینوں مل کر خلافت کا تاج بناتے ہیں۔ خلافت عبادت سے نہیں، معرفت سے ملتی ہے، اور معرفت صرف اس کو ملتی ہے جو رب کے آگے گر کر خود کو کچھ نہ سمجھے۔